أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، آج کے اس جمعہ کی خدمت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز سورۃ اللیل پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ جمعہ سورۃ الشمس تھی، آج اس کے بعد والی سورۃ اللیل انشاءاللہ اس سلسلہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. مکی صورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹے جملے ہوتے ہیں، بڑی آسانی سے زبان پر یاد بھی ہو جاتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے معنی مفاہیم سے ہم بہت دور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے ان چھوٹے جملوں کا اثر ہم پہ نہیں ہو رہا ہے. مکی دور میں سب جانتے ہیں کہ احکامات نہیں تھے وہاں پہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ساری چیزیں بہت بات کی چیزیں ہیں. پوری مکی صورتوں میں جس بات پر زور ہے وہ اخلاق، کردار، سیرت، طرز زندگی، سوچ، بنیاد، یہ ہے، ان چیزوں پہ بڑا زور ہے. ظاہر بات ہے بنیادی باتیں ہیں، اسی پر تو پوری عمارت کھڑے گی. اگر آپ کی سوچ درست نہیں ہے آپ بہت سارے کام کر لیجئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں ان صورتوں میں اگر آپ دیکھیں گے ایک ایک لفظ کو رکھ کر انسان کی سوچ، اس کا طرز زندگی، اسٹائل آف لیونگ، اس کو بتایا ہے. مثلا اس صورت میں ہم دیکھیں گے واستغنا، استغنا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کسی کی فکر نہیں، ضرورت نہیں. یہ کردار ہے، ایک سوچ ہے انسان کی، اس سوچ پر مبنی ایک زندگی بنتی ہے. تزکیہ ایک سوچ ہے انسان کی، میں اپنے نفس کو پاک کروں، اپنے ہر کام کا تزکیہ کروں، نیت کا، اخلاق کا، عمل کا، ہر چیز کا میں تزکیہ کروں. ایک سوچ ہے، یہ وہ بنیادی سوچ ہے. اگر یہ سوچ نہیں ہے پھر خطبے ہوتے ہیں، دروس ہوتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے. چونکہ بنیادی سوچ ابھی تک ہمارے پاس میں نہیں آئی ہے، وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے وہ بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے. اس صورت کا، سورۃ اللیل کا مرکزی مضمون اگر ایک لفظ میں کہیں گے وہ ہے انسانی کوشش. انسان کو کوشش کرنا ہے، انسان کوشش کرتا ہے. ان سعیکم لشتیٰ، ہاں ہر انسان کوشش کر رہا ہے، مگر ہر انسان کی کوششیں الگ الگ ہے. کوئی خیر کے راستے میں چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی شر کے راستے میں چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوشش بہرحال ہر انسان کر رہا ہے. یہ ہے اس صورت کا بنیادی محور، سینٹرل تھیم. اسی کے اطراف یہ پوری صورت گھومتی ہے. اس صورت کے مضامین اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آیت نمبر 1 تا 4 میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی گواہی دی ہے. آیت نمبر 5 تا 7 میں اللہ نے متقی افراد کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 8 تا 11 میں اللہ تعالیٰ نے شقی افراد، بدبخت انسانوں کا ذکر کیا ہے. 12 اور 13 میں اللہ نے بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخرت اور دنیا یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. پھر آیت نمبر 14 تا 21 آخر تک اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگ، ان کا انجام، ان کے طریقہ کار، اس پر اللہ تعالیٰ نے بحث کی ہے. اگر آپ ذرا غور کر دیکھیں گے تو مضمون جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا، رو و ترقی. سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے. گویا بتانا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو اختیار ہے، اسے آزادی ہے. ہم نے دونوں، بھائی یہ سیدھا ہی ہے، یہ برا ہے، اب آپ کو اختیار ہے. تو زور انسان کی آزادی رائے اور سلیکشن، چوائس کا جو اختیار ہے اس پر زور ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ سورہ بلد میں. سورہ شمس میں مضمون کو ذرا کھولا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دو راستے کیا ہیں؟ فجور کا ہے، تقویٰ کا ہے. دونوں راستے آپشن ہے تجھے، اس پر زور ہے اس صورت میں. تیری کوشش تو دیکھ لے کس پہ کر رہا ہے، اور اسی کا تسلسل اس صورت میں آیا. ان سعیکم لشتیٰ، تم صحیح کر رہے ہو، تم دیکھ لو اپنی صحیح کس طرف جا رہی ہے. تو گویا مضمون کو اللہ تعالیٰ نے رو بترقی کیا ہے، مضمون کھلتا گیا ہے. ایک اور انداز دیکھیے گا. اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، ان دونوں میں ربط ہے. اس سورت کی، سورۃ اللیل کی آخری آیت، آخری نہیں اس سے پہلے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آخری آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سورۃ الضحیٰ میں اسی مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
وہی مضمون ہے. اللہ نبی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. تو گویا یہاں کا آخری جملہ اور وہاں اسی لفظ کو اللہ نے استعمال کیا, ایک ربط ہے, لیکن اس سے بڑا علمی ربط وہ میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں. وہ یہ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل, گزشتہ جملے ہم نے سورۃ الشمس دیکھی ہے, آج ہم سورۃ اللیل دیکھ رہے ہیں. ان دونوں میں کیا ربط ہے آپ ذرا دیکھیے گا. علماء نے کیسے کیسے نکات ہمارے سامنے رکھ گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, چھوٹی صورتیں, مگر ایک معنی کا ایک سمندر اندر پوشیدہ ہے. سب سے پہلی بات اگر آپ دیکھیں گے, سورۃ الشمس جو شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی, اللہ نے وہاں فرمایا تھا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا, سورۃ الشمس میں, کہ قسم سورج کے دن کی جبکہ وہ روشن کر گیا اور رات کی جبکہ وہ چھا گئی. اس صورت میں بالکل الٹ ہے. یہاں اللہ جو ارشاد فرما رہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا, پہلے رات کا ذکر ہے, بعد میں وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا, دن کا ذکر ہے. گویا الٹ ہے. سورۃ الشمس میں پہلے دن کا ذکر پھر رات کا ذکر. اس صورت میں پہلے رات کا ذکر پھر دن کا ذکر. یہ پہلی چیز ہے جو اس صورت میں بنیادی طور پر ہمارے سامنے اسٹرائک ہوتی ہے. پھر سورۃ الشمس وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, یہ ہا ہے وہاں پہ. اس صورت میں آپ دیکھیے وہ ہا نہیں ہے. یہاں اللہ فرماتے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا, یغشا ہا نہیں ہے, یغشا. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا, تجلا ہا نہیں ہے. یہ ہے قرآن کا انٹرنل مضمون. قرآن خود چاہتا یہ ہے کہ تم غور کرو. قرآن نے صرف یہ کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا, قسم رات کی جبکہ وہ چھا گئی. کس پر چھائی, کیسے چھائی, کیوں چھائی, اس کا ذکر نہیں ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا, جب دن نے روشن کیا, کس کو روشن کیا. یہ ہے وہ انٹرنل لنک کہ اس سے پہلے والی صورت پر غور کرو, تب تمہیں پتا چلے گا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. کس نے رات کو چھا لیا, رات نے سورج کو چھا لیا. کس نے دن کو روشن کیا, سورج نے دن کو روشن کیا. گویا آپسی صورتوں کا ربط ہے. قرآن ایک چیز کو بتا رہا ہے ایک جگہ, ایک چیز کو چھوڑ دے رہا ہے. فل ان دا بلینکس تم کرو, تم غور کرو. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا, رات نے چھا لیا, کس کو چھایا, کس نے کیا ہے کام, غور کرو. تو یہ دوسرا ربط ہے. تیسرا ربط آپ ذرا دیکھیے گا قرآن کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا. یہ جو تجلا کا لفظ ہے نا, یہ ماضی کا صیغہ ہے, اور یغشا جو ہے نا وہ فعل مضارع ہے. عربی زبان میں کوئی مشکل بات نہیں, بڑی آسان بات ہے. انگریزی میں جیسے پاسٹ ٹینس ہوتا ہے, تجلا یہ پاسٹ ٹینس ہے, اور یغشا یہ پریزنٹ ٹینس اینڈ کنٹینیوس ٹینس. کیوں قرآن کیوں اس طرح کا انداز لاتا ہے. آپ ذرا غور کر دیکھیں گے, دن جب نکلتا ہے نا تو اس کی روشنی ایبسولوٹ روشنی, ایک روشن ایسے ہو جاتی ہے, زیادہ وقت نہیں لگتا سورج کو ابھرنے میں. اور جب سورج کی روشنی آتی ہے, جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے. اس کے برخلاف رات کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. رات مغرب سے شروع ہوتی ہے, تھوڑا اندھیرا, پھر ذرا اندھیرا, پھر ذرا اندھیرا, پھر رات کے 12 بجے گھوپ اندھیرا. یہ ایک پروسیس ہے جو کنٹینیوس چل رہا ہے, پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس. قرآن اس لفظ میں بتاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا, یہ رات کا ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے, مغرب سے شروع ہوا, رات گئے تک ہوا ہے. اور وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا, یہ پاسٹ ٹینس ہے. ہو گیا بس, ایک بار روشن سورج نکلا تو ہو گیا, بس بات ختم, ہر چیز واضح ہو گئی, ہر چیز کھلی روشن نظر آ رہی ہے. یہ ہے قرآن کا انداز جو لفظوں سے ہمارے سامنے بات کو بتا رہا ہے. پھر چوتھی بات دیکھیے گا, سورۃ الشمس میں آسمان اور زمین کا ذکر تھا. سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کیا, اور پھر اس کے بعد مرد اور عورت کا ذکر کیا. بڑا غور کیجیے گا اس میں, دن اور رات تضاد, یہاں روشنی وہاں اندھیرا, آسمان اور زمین کانٹراڈکٹری, وہ اوپر یہ نیچے, تضاد ہے ان دونوں میں. مگر جب یہ دونوں ملتی ہیں تو ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے, زندگی وجود میں آتی ہے. رات اور دن, صبح اور رات ملے تو دن ہوا, زمین اور آسمان ملے تو کائنات بنی. اسی طرح سے قرآن بتاتا ہے ہر چیز کا ایک جوڑا ہے. اسی طرح سے ہم نے مرد اور عورت دونوں کو بنایا ہے. یہ دو الگ الگ ہیں مگر ہیں جوڑے. جب یہ دونوں ملیں گے تو کوئی چیز بنے گی. عورت بمقابلہ زمین کے لے کر آیا, مرد بمقابلہ آسمان کے لے کر آیا. آسمان سے پانی برسا, زمین نے اسے اپنے اندر لے لیا اور نباتات اگائے. عورت مرد کا
नुत्फा लेती है और उससे एक औलाद जन्म देती है। बड़ा पैरेलल है, इसके अंदर बड़ी मुनासिबत है इन मिसालों के अंदर। हालांकि हैं दो अलग अलग चीजें, मगर ये दोनों ये पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर, एक बहुत बड़ी तस्वीर है, उसका एक हिस्सा है मर्द, उसका एक हिस्सा है औरत, मगर हैं दोनों एक ही चीज के हिस्से। ये कुरान हमारे सामने रखता है, दोनों में तजाद है, मगर इसके बावजूद दोनों मिलकर एक चीज को मुकम्मल कर रहे हैं। अगर दिन है, अगर रात नहीं है, मर्द है, अगर औरत नहीं है, तो फिर जिंदगी बेरंग हो जाएगी, इसका कोई मकसद नहीं रहेगा। तो हर चीज अपनी दूसरी चीज की मरहून मिन्नत है, वो अगर होगी तो ये मुकम्मल होगी। इसी से कुरान बड़ा फलसफा समझाता है। जब हर चीज का जोड़ा बनाया, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी, सूरह यासीन में गालिबन ये आयत है जहां अल्लाह ने फरमाया कि पाक है वो जात जिसने हर चीज का जोड़ा बनाया, हर चीज का जोड़ा है सिवाय सिर्फ अल्लाह की। इसीलिए सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज ज़ौजा, हर चीज का जोड़ा, मगर सिर्फ अल्लाह का जोड़ा नहीं। जब हर चीज का जोड़ा है तो गौर करो, इस दुनिया का भी तो कोई जोड़ा होना चाहिए, और वो है आखिरत। दुनिया और आखिरत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई चीज नहीं आएगी सामने, ये लाजिमी है, होना चाहिएगा आखिरत। ऐसा नहीं कि बस दुनिया खत्म हो गई। ये है वो फलसफा जो कुरान मजीद इन मुतज़ाद मिसालों को रख के हमारे सामने लेकर आ रहा है। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वहां देखिएगा सूरत शम्स में, बनाहा, हमने आसमान को बनाया, वल अर्ज़ तहाहा, हमने जमीन को बिछाया। वहां अल्लाह ताला की जो एक्टिविटीज ऑफ क्रिएशन है, जो बनाने का अमल है, उसे दो लफ्जों में अल्लाह ने बताया अलग अलग। आसमान को बनाया, जमीन को बिछाया। अब यहां इस सूरत में इन दोनों को मिलाकर एक लफ्ज रखा अल्लाह ताला ने, वो ये कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को खलक़ा, खलक़ा ज़करा वल उन्सा, खलक़ा एक लफ्ज, वहां दो लफ्ज। यहां मुकम्मल तखलीक, वहां तखलीक का एक अमल, बनाना बिछाना एक एक अमल है, उन दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड वर्ड खलक़ा, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र इस आयत में हमारे सामने रखा है। फिर जरा आयत देखिएगा, अंदाज देखिएगा। सूरत शम्स में अंदाज जो है वो थर्ड पर्सन का होता है। मसलन अल्लाह ने फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने नफ्स के अंदर डाल दिया है तक़वा और फुजूर। अब पता नहीं किसके नफ्स में डाला, मेरे डाला, आपके डाला, सामने वाले के डाला, पता नहीं चलता। थर्ड पर्सन में गुफ्तगू है। मिसाल देता हूं उर्दू में, मसलन हम लोग कहते हैं जैसे लोगों को चाहिएगा कि नेक बने, लोगों को चाहिएगा कि नेक बने। अब मैं सोचता हूं शायद पड़ोसी को बोला जा रहा है, मैं तो पहले से नेक हूं ना भाई, मुझे क्या जरूरत है। ये एक अंदाज है। दूसरा अंदाज, आपको चाहिएगा कि आप नेक बने। सूरत शम्स का अंदाज यह है कि लोगों को चाहिएगा कि नेक बने। सूरत लैल का अंदाज फ़अन्ज़रतुकुम, मैं तुम ही डरा रहा हूं, तुम डरो। यह अंदाज है कुरान का, रब्त है दोनों में। इसमें फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैं तुम्हें डरा रहा हूं स्पार्कलिंग फायर, तलज़्ज़ा जो चमकती है, जो ऐसे उठती है, वो उस आग से मैं तुम्हें डराता हूं। यहां अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है। फिर वहां फरमाया अल्लाह ताला ने फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हर नफ्स के अंदर हमने बता दिया है कि भाई ये खैर है, ये शर है, मगर इसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी जो सही है शत्ता, अलग अलग, तुम जानते हो शर क्या है, खैर क्या है, मगर इसके बावजूद ऐसा नहीं कि हर आदमी खैर के रास्ते पर चल रहा है। वअन्न सअयकुम लशत्ता, मगर तुम्हारी कोशिश है कि वो मुख्तलिफ हो रही है, जानते बूझते तुम गलत रास्ते पे चले जाते हो, रब्त है। फिर इसी तरह से अल्लाह ने वहां सूरत शम्स में फरमाया कि कामयाब हुआ वो, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो जिसने नफ्स का तज़किया किया। ये अंदर की चीज है, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि किसका नफ्स का तज़किया हो गया है, लेकिन सही ये जाहिरी चीज है, देख सकते हम इंसान जिस रास्ते पे कोशिश कर रहा है, तजाद है लेकिन लिंक है। वहां अल्लाह ने फरमाया कि कामयाब हो गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया। यहां अल्लाह ने नफ्स के तज़किये के तरीके क्या है, आप अपने नफ्स को कैसे पाक कर सकते हैं, उसका जिक्र किया। वहां फरमाया वक़द खाब मन दस्साहा, वो नाकाम हुआ, नामुराद हुआ जिसने नफ्स को धसा दिया, जमीन में धसा दिया। यहां अल्लाह ताला ने उस मजमून को खोला है, वो क्या क्या तरीके हैं कि इंसान जिसे अपने नफ्स को जो है वो जमीन में दबा देता है। फिर एक और बीमारी, वहां अल्लाह ने फरमाया कज़्ज़ब समूद बितक़वाहा, समूद ने झुटलाया और बगावत की, तुग़यानी। यहां दूसरी बीमारी है इंसानों की। दो
ایک ایک لفظ پر آپ گفتگو ہو سکتی ہے، ایک ایک لفظ پر گفتگو ہو سکتی ہے، وہاں تقویٰ ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں دوسری خرابی ہے وہ ہے واستغنا، غنی. I don't have to depend on anybody else. مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، صحت ہے، قوت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، آدمی ہے، کاروبار ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھائی. یہ دوسری بیماری جب یہ آتی ہے انسان کے اندر، استغنا کی بیماری آتی ہے، تو رب کی پرواہ کیوں کرے؟ رب کی پرواہ وہ کرے جو غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ استغنا یہ دوسری بیماری ہے، بغاوت اور استغنا، رب ہے ان میں. اچھا یہ استغنا نیک لوگوں میں بھی آ جاتی ہے. بھائی میں تو پہلے سے دیکھوں نا بھائی، نمازی ہوں، خطبے دیتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اس ظام کو توڑا، اس خیال کو، اس تصور کو نہیں آنا چاہیے گا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں آگے ان علینا للہدی، نا ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تم ہمیشہ میرے مجبور رہو گے. یہ نا تمہیں وہ بخار نہیں آنا چاہیے گا، نیکی کا غرہ نہیں آنا چاہیے، نیکیوں کا حیضہ نہیں ہو جانا. اس کے لیے اللہ ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. تم کبھی بھی مجھ سے جو ہے اللہ سے جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا یہ جو استغنا ہے وہ بیماری آتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ فلاں 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 میرا اپنا ہے، اٹ از مائی اون، میں نے کمایا ہے، میرا ہے، میں چاہے استعمال کر سکتا ہوں، جب چاہے خرچ کر سکتا ہوں. اللہ نے اس کو بھی توڑا ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، نا آخرت اور اولا، اس سے پہلے والی وہ ہماری ہے، تمہاری نہیں. تم کیا سمجھتے ہو تمہارا ہے مال؟ نا وہ ہمارا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اللہ تعالیٰ نے اس ظام کو بھی توڑا ہے. وہاں سورۃ الشمس سے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَآخَرُوهَا، اس نے جھٹلایا نبی کی بات کو اور اس اونٹنی کو اس نے کیا کر دیا؟ فَآخَرُوهَا، مار ڈالا. یہاں اللہ تعالیٰ قریش کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتے الذی کذب وتولی، اس نے بھی جھٹلایا، انہوں نے بھی جھٹلایا، مگر وہاں اونٹنی تھی، یہاں نبی ہے. وتولی، پھڑ گیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں بھائی. وہاں اونٹنی اللہ کا معجزہ، یہاں قرآن اللہ کا معجزہ. وہاں اسے ختم کر دیا، یہاں اسے منہ موڑ لے رہا ہے. تضاد دیکھیے گا. سورۃ الشمس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے خرید بھی نہ جانا، کمبخت گیا خرید. اور یہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، رسول کا ذکر کہتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ اس قرآن کے قریب، اس رسول کے قریب. وتولی، پلٹ کے جا رہا ہے. کیا تضاد ہے دیکھیے گا سورتوں میں. وہاں رسول نے ڈرایا، فقال لهم رسول اللہ، رسول نے ڈرایا. یہاں اس صورت میں فانذرتکم، میں ڈراتا ہوں تمہیں. تم یہ نہ سمجھنا کہ رسول تمہیں ڈرا رہا ہے، نہ، یہ رسول کا ڈراوا نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈراوا ہے، یہ اللہ کا ڈراوا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اشخاص ذکر کیا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ اشخاص کون ہے اس کو کھولا ہے، اس کو مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے رکھا ہے. وہاں اللہ نے فدمدم علیہم ربہم، ان کے رب نے ان کو برابر کر دیا، زمین میں دھسا دیا. یہ کوانٹیفیبل، آپ دیکھ سکتے، جان سکتے کہ کیسے وہ لوگ زمین میں دھسے گئے. لیکن جب اس کے بالمقابل نیک لوگوں کی بات آئی، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ دے گا. کو کتنا دے گا اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا. اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. پھر آخری بات رکھ رہا ہوں رب کے تعلق سے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو فکر بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے نتائج کا. اللہ ختم کر دے تم کو، اللہ کو اس بات کی فکر نہیں کہ پتہ نہیں کون پوچھے گا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو ڈر نہیں ہے. لیکن یہاں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ کو فکر ہے، نیک لوگوں کو اللہ راضی کرے گا، میرا بندہ راضی ہو جائے. تضاد صورت میں دیکھیے، بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا. وہاں مجھے فکر نہیں، یہاں مجھے فکر ہے نیک لوگوں کی، مومنین کی، متقیوں کی. میں ان کو اتنا دے گا کہ وہ لوگ جو ہے راضی ہو جائیں گے. اب چلیے گا اختصار کے ساتھ 10-12 منٹ کے اندر میں آیات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں، ہم عربی آیات کو چھوڑ دیتا ہوں، میں صرف ترجمہ رکھ رہا ہوں. قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. میں نے کہا نا یہ انداز ہے قرآن کا. کیا چھا جاتی ہے، کیسے چھا جاتی ہے، قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا. تم غور کرو، سوچو کہ بھئی اس رات کو بنایا کس نے، وہ کیسے چھاتی ہے، کیوں چھاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے. بعض لوگوں نے رات سے مراد کفر لیا ہے،
بعض لوگوں نے دن سے مراد جو ہے وہ ایمان کی روشنی لیا. برحال یہ ہر چیز اس میں اس کا مفہوم کا جو ہے وہ موقع محل ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں اور دن کی جب کہ وہ روشن ہوا. میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا جب دن کا ذکر کیا تو اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا, اور جب رات کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حال اور مستقبل کا ذکر کیا. یہ وہ قرآن کے الفاظ جس سے بلاغت جو ہے مجھے اور آپ کو ظاہر ہوتی ہے. اسی سے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کفر اور بغاوت یہ ایک وقت نہیں آتا, ان کو وقت لگتا ہے. تھوڑا 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 کر کے آدمی اللہ سے بغاوت کرتا ہے. مکے والے ایک دن میں نہیں بگڑے تھے, کئی سو سال لگے ہیں بگڑنے میں, مگر جب ایمان کی روشنی آئی ہو تو 23 سال میں کایا پلٹ گئی ہے. ایمان جب ایک ساتھ بیک وقت اندر داخل ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آج نماز پڑھ لیں گے پھر کل سے روزہ رکھیں گے پھر اس کے بعد ایک ایک کریں گے. نہیں, بیک وقت انسان کے اندر وہ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا, ہر چیز پر عمل کرے گا جیسے جیسے وقت ہے اس کا. یہ ہے قرآن کا انداز جو ان لفظوں میں ہمارے سامنے قرآن مجید آپ کے سامنے رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آیت نمبر 3 میں وما خلق الذکر والانثى. خلقہ میں نے کہا نا تہاہا بناہا, یہ وہاں ہے. یہاں خلقہ ایک ہی لفظ جامع لفظ ہے, اور ہم نے بنایا مرد اور عورت کو. ذکر اور انثى فیمنن میسکولن ہے, ہم مرد اور عورت کا ترجمہ کرتے ہیں بات کو سمجھ میں آنے کے. اللہ نے بات کو کھلا رکھا ہے, ایک جنس ہے وہ ایک جنس ہے, چاہے وہ جانوروں میں ہو یا انسانوں میں ہو, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ دونوں کو بنایا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو یہ رات دن مرد اور عورت یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. ہر چیز جانتا ہے, ہر انسان جانتا ہے, ہر انسان دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بڑی دور کی مثالیں نہیں لے کر آ رہا ہے, قریب کی مثالیں جس سے ہر آدمی کا واسطہ ہو رہا ہے. ان مثالوں کو رکھ کے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بات کو رکھ رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں پر غور کرو. ان چیزوں میں رات میں سکون ہے, دن میں بھاگ دوڑ ہے, صحیح ہے, مگر اس کے باوجود ان دونوں کا جو رزلٹ ہے ایک دائرہ جو ہے یہ مکمل کر رہے ہیں. ایک نہیں ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ بے معنی ہوگا. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں ان سعیکم لشتیٰ. سعی کہتے ہیں نہ تو دوڑنا نہ تو چلنا, اس کے درمیان والی چیز, اس کے درمیان والی چیز. آدمی کوشش کر رہا ہے, ہر آدمی کی کوشش مختلف ہے. کوئی دین کو قائم کرنے میں کوشش کر رہا ہے, کوئی دین کو ختم کرنے میں کوشش کر رہا ہے, کوئی کمانے میں, کوئی تجارت میں, کوئی کاروبار میں, کوئی گھر بنانے میں, پتہ نہیں لوگوں کی مختلف کوئی لشتہ. یہ شتہ کا جو لفظ ہے نا اس کے مفہوم میں کیا ہے, پہلے چیز ایک تھی بعد میں جدا جدا ہو گئی, یہ ہے شتہ. قرآن کہتا ہے پہلے انسان سب ایک ہی تھے, پہلے ساری امت ایک ہی تھی, سب توحید پر تھے, بعد میں شتہ, کوئی کفر پہ چلا گیا, کوئی الحاد پہ چلا گیا, کوئی مومن بن گیا, پتہ نہیں الگ الگ راستے اٹھا لیے ان لوگوں نے. قرآن اس لفظ کو لا کے بتاتا ہے کہ تمہاری اصل ایک تھی, مگر یہ بدقسمت یہ کہ تم آج الگ الگ ہو گئے ہو. مگر ہو تمہاری اپنی کوششیں جو ہے وہ الگ الگ ہو رہی ہیں. ہر راستے پر جو ہے ہر انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. کوشش اور کمائی میں بڑا دخل ہے. جیسے آپ کی کوشش ہوگی ویسے آپ کی کمائی ہوگی. اسی لیے بعض حضرات نے ان سعیکم لشتیٰ سے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہر انسان کا نتیجہ, اس کا انجام وہ الگ الگ ہوگا. بعض لوگوں نے کوشش کی, کوشش اور کمائی نتیجہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسی کوشش ہوگی اسی انداز سے آپ کا نتیجہ ہوگا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے پاس میں بتایا ہے. اور یہ جو کوشش جو مختلف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے تین صفتوں کے ذریعے میرے اور آپ کے سامنے بات کو وضاحت کی ہے. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اب ایک رخ انسان کی کوشش الگ الگ, اب ایک کوشش قرآن ہمارے سامنے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. آتا دو الفاظ ہے قرآن میں, الف عین تو ہے, یہ آتا ہے جیسے انا اعطیناک الکوثر. دوسرا وآتوا الزکاۃ, یہ الف تے واو ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق میں آپ کے سامنے, آتا وآتوا الزکاۃ میں تھوڑا دینا ہے, الف عین تو میں بے حساب دینا, ابنڈنس, انسان سوچ بھی نہیں سکتا اتنا دینا, یہ ہے وہ آتا کا. اللہ فرماتے کہ اس نے دیا واتقى اور ڈرا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیا دیا, اس نے کیا دیا, پیسہ دیا. آگے پیسے کا لفظ آتا ہے, اسی لیے اکثر لوگوں نے مانا یہاں اس نے مال کو دیا کیا ہے, لیکن یہاں سر دس اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے دیا, بس اتنا ہی کہا اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا مَنْ آتَى. اس نے دیا, کیا دیا یہ نہیں کہا. پیسہ, قوت, صلاحیتیں آپ کا چلتا ہے تو آپ بولیے گا بھائی یہ کام ہونا چاہیے گا, وقت, ساری چیزیں, صلاحیتیں سب دیجیے گا. قربان دئیے, کس کو دیا یہ بھی نہیں کہا اللہ نے. غریب کو دیا, مالدار کو دیا, اللہ کو دیا, مسجد نہیں, کچھ بھی دیا ہے. لیکن یہ ایک مزاج ہے, انسان مزاج کو بتاتا ہے, کردار کو.
وہ ہے جو سوچ جو قرآن ہمارے سامنے لے کر آیا. فَأَمَّا مَنْ آتَا, دیا اس نے جو بھی تھا اٹھا کر دے دیا. انہی آیات کے تناظر میں اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا تعلق جو حضرت ابو بکر سے, لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے واقعات کا پس منظر میں شان نزول میں حضرت ابو بکر کا واقعہ کوئی ہو, لیکن آیات جو ہے وہ عام ہے, تب عام معنی ہی لیں گے ہر انسان. فَأَمَّا مَنْ آتَا, وہ جس نے دیا. اور یہ جو دینا ہوتا ہے کسی خدمت کے بدلے میں نہیں ہوتا ہے. آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی, ٹھیک ہے, میں بڑا خوش ہوا بھی آپ سے, لیجیے گا, رکھ لیجیے گا. یہ ہے وہ آتا to give in abundance. اس کے بعد اللہ فرمائے واتقا, ہر وہ ڈرتا رہا. دیکھیے گا خوف ایک چیز ہوتی ہے, تقویٰ میں ڈرنا اور اس کے ساتھ عمل بھی ہے. مثلا جا رہے ہیں آپ راستے میں, کوئی اچانک بھیانک آواز سنی, آپ ڈرتے ہیں اور اس آواز سن کر ڈر کر آپ چھپتے جو ہے نا, یہ ہے تقویٰ. یہ ہے تقویٰ, ڈرنا اور ڈر کے ساتھ عمل لانا. صرف ڈر کے رک یہ کمال نہیں ہے. ڈرنا تو آپ بلی چوہے سے ڈرتے ہیں, وہ خوف ہے. وہ تقویٰ میں ڈر کے ساتھ عمل ہے. اسی لیے انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو. بچانے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے. صرف سوچتے رہے تو بچے گا نہیں نا, اس میں مفہوم چھپا ہوا ہے. بڑا پیارا انداز قرآن مجید کا. اب ذرا غور کیجیے گا. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى, اس نے دیا, بہت دیا اور ڈرا. ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے ڈرتا پھر دیتا نا. پہلے انسان اللہ کا ڈر آتا دل میں, پھر انسان دیتا نا. قرآن نے ویسا ذکر نہیں کیا. مفسرین نے 3-4 مفہوم لکھے ہیں اس کے. سب سے پہلا مفہوم جو میرے اور آپ کے لیے بڑا مناسب ہے, ہم اللہ کی راہ میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے جرائم پر پردہ ڈالیں. ہم اسی لیے تو دیتے ہیں. ہم کہاں اللہ کی رضا کے لیے دیتے. حرام کی کمائی ہے بھائی, ہم نے کمایا حرام سے ہے, چلو مسجد کو دیتے, یتیم خانے کو دیتے, ذرا لاکھوں ہو جائے, ذرا بیلنس تو ہو نا, بیلنس تو ہو. جب یہ دے دیا نا تب آدمی نڈر ہو جاتا. سیاح کوتوال تو کہا ہے کا ڈر بھائی, گھر والا پولیس والا تو جوڑ کو چراتے ہوئے کیا ڈر بھائی ہے, پولیس والا ہمارا وہاں بچا کے لے کے آ جاتا نا. یہ ہے اس تصور پہ اللہ نے زد لگائی ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى, نہ تم نے دے دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تم نڈر ہو جاؤ. اگر تم نڈر ہو گئے تو یہ نیکی نہیں, رشوت ہے. رشوت ہے یہ نیکی نہیں ہو سکتی نا. رشوت دے دیا تو آدمی بے فکر ہو جاتا نا, بھائی دے دیا ہے راستہ آسان ہوگا. یہ رشوت نہیں, تم اللہ رشوت لیتا نہیں ہے, اللہ نیکی دیکھتا ہے. جب نیکی کرے گا انسان ڈرے گا. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, دوسرا معنی انسان دے رہا ہے مگر یہ ڈر رہا ہے کہ مالک یہ تمہیں کچھ بھی نہیں, میرا کیا ہے, سب کچھ تو تیرا دیا ہوا تھا, میں تجھے کو دے رہا ہوں, کون سا کمال کر دیا, میں نے کیا دیا, میں نے کیا دیا. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, ڈرتا ہے انسان. قرآن اس مضمون کو ہمارے سامنے یہ لے کر آ رہا ہے. پھر فَأَمَّا مَنْ آتَى, دے رہا ہے اور دل میں ڈر بھی اس بات کا کہ کہیں دل کے کسی کونے میں خیال نہ آ جائے, میں نے بہت بڑی نیکی کر دی, میں نے بہت سارا مال صدقہ کر دیا. نہ, یہ تصور میں نہیں آنا چاہیے گا, تم کو ڈرتے رہنا چاہیے گا. بہرحال اور بھی 2-3 معنی اس کے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں. اچھا اس میں ایک بات دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو انداز ہے نا, نتیجہ پہلے ذکر کرتا ہے, بعد میں عمل کا ذکر کرتا ہے. جیسے یہاں فرمایا آتا, یہ نتیجہ ہے, تقویٰ بنیاد ہے, تقویٰ ہوگا تو نتیجہ آئے گا, عمل دے گا اللہ کے راستے میں. اسی طرح سے پہلے دنیا بعد میں آخرت, لیکن آخری میں دیکھیں گے وہاں پہلے آخرت بعد میں دنیا, اس لیے کہ دنیا بعد والی چیز ہے, آخرت اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نتائج کو پہلے ذکر کیا, عمل کا ذکر بعد میں آیا ہے. بہرحال آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں. اب قرآن مجید ہمارے سامنے بتاتا ہے وصدق بالحسنى, 3 چیزیں ہیں بھائی, آتا واتقى وصدق بالحسنى, اور اس نے سچ مانا. بالحسنى افضل التفضیل کا سپرلیٹو ڈگری, بالحسنى جیسے اسماء الحسنى ہے. اسی سے بعض لوگوں نے کہا اور اس نے تصدیق کی, مانا کس کو, اسماء الحسنى کو, اللہ کے ناموں کو, اس کے صفات کو. بعض لوگوں نے شریعت کو, بعض لوگوں نے قرآن کو, بعض لوگوں نے رسول کو, آپ کچھ بھی لے لیجیے گا, کوئی معنی ہر چیز کا. یہاں اگر آپ دیکھیں گے ان میں بڑا سیکوینس ہے. آدمی دے رہا ہے, اس کی بنیاد تقویٰ ہے. تقویٰ کی بنیاد کیا ہے, اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان, قرآن پر ایمان. یہ ہے وہ سیکوینس جو قرآن ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے. آتا اس کی بنیاد واتقى, اس کی بنیاد وصدق بالحسنى.
اگر یہ ہے تو نیک ہے، اس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے بڑا گھاٹے کا سودا ہے. قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان ساری صورتوں میں اگر آپ دیکھیں نا، عمل پر زور ہے. یہ سارے الفاظ، اتقا یہ عمل ہے، صدقہ یہ ایک عمل ہے، جیسے سعیکم یہ سارے عمل، بلاغت کا انداز ہے. ایک ہی مفہوم کو قرآن مجید مختلف انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے آسان راستے کی طرف جو ہے ہم نے اس کے لیے وہ راستہ بڑا آسان کر دیا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا. پہلے ہی سے آسان راستہ اسے اور آسان کر دیا ہم نے. ہمارے لیے شریعت پر چلنا، پیسے دینا اللہ کی راہ میں بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بڑا آسان ہے. مگر آسان کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے مانا وصدق بالحسنى. اگر ہم تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے وصدق بالحسنى میں ہم ابھی آئے نہیں ہیں، ورنہ آتا اور وقتہ میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. وہ تو بڑا آسان راستہ ہے. پھر قرآن مجید دوسرا کردار ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، سین کر. جی مال کو سیو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کرنا چاہیے گا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن دوسروں پر خرچ کرتے وقت میں اللہ کی راہ میں ضرورت مند آ گیا ہے، اس پر خرچ کرنا، یہ خرچ نہ کرنا، یہ بخیلی ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، پیسہ زیادہ ہے نا بھائی، پیسہ زیادہ ہے، اسٹیٹس ہے. آج ہمارے پاس میں جو معیار ہے انسان کے ناپنے کا وہ پیسہ ہے نا. قرآن کا بڑا پیارا انداز آگے آئے دیکھیے گا. پیسے کی اسٹیٹس ہے ہمارے پاس میں، سب کچھ پیسے سے. جتنا بڑا پیسے والا اتنا بڑا آدمی ہے، اور جتنا بڑا ہو رہا ہے وہ استغنا آ رہا ہے اس کے اندر. نہیں صاحب مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کیوں سنوں ان کی باتوں کو. یہ والا انداز ہے، یہ بیماری ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم اسے جو گھاٹی، جو دشوار گزار گھاٹی ہے، ہم اسی کی طرف جو ہے اس کے لیے جو ہے راستہ آسان کر دیں گے. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مال کما لیا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے. ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. اب بھی علینا پہلے ہے، للہدی بعد میں ہے. علینا پہ بڑا زور ہے. ہدایت ہمارے، ہو سکتا ہے تمہارے پاس میں دولت ہوگی، گھر بار کاروبار تجارت سب کچھ ہوگا، اگر ہدایت نہیں تو سب کچھ بیکار ہے نا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو وہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں. آگے اللہ نے ایک اور یہ فرمایا تھا کہ یہ گھاٹی میں گر جائے گا. تم پیسہ آ گیا تم بڑے سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسی پیسے کو اگر تم نے راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا، سین کر رکھا، استغنا آ گیا، تو اللہ تردا، اپنے آپ کو جہنم میں جھونک دینا، گرا دینا، اللہ تمہیں نیچے گرا کر رکھ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، لنا پر بڑا زور ہے. قرآن میں اس کے بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا انداز یہاں پہ بتا وَإِنَّ لنا ہمارے لیے ہے، آخرہ والأولیٰ، آخرت بھی اور اس سے پہلے والی چیز بھی. یعنی دنیا، اللہ نے دنیا نہیں کہا، نام بھی نہیں دیا بھائی اس چیز کا. دنیا ادنا سے بنی ایک ایسی چیز، ایک معمولی سی چیز بھائی، وہ اللہ نے اس کا نام نہیں لیا. والآخرۃ، حالانکہ قرآن میں مختلف مقامات پہ دنیا آیا ہے، لیکن یہاں اس مقام پر نہیں آیا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی ہماری ہے اور اس سے پہلے والی چیز جو ہے نا دنیا، وہ بھی ہماری ہی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تم دونوں اللہ کے پاس مانگو. پھر اگر تم نے نہیں کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ آگ میں جھلسے گا، ایسی آگ جو بڑی وہ جھلسا دینے والی ہوگی، مگر اس میں جائے گا لا یصلاح الا الاشقى، جائے گا اس آگ میں وہی جو بدبخت ہے. اور بدبخت کون ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا الذی کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، منہ پھیر کر چلا گیا. یہ ہے اس کی نشانی اشقا کی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ جیم نون میں بہت دور لے جانا، ہم اسے بہت دور لے کر چلے جائیں گے. کس سے؟ جہنم سے. وہ وہاں جائے گا بھی نہیں، ہم اسے بچا لیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے. وقت میرے پاس بالکل کم ہے، لیکن پھر اشارہ کر رہا ہوں میں، اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجیے گا. وہاں اللہ نے فرمایا لا یصلح الا الاشقى، وہاں اللہ کا لفظ ہے. یہاں اللہ نے اللہ کا لفظ نہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف متقیوں کو ہم بچائیں گے، نہ، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے. آدمی کے اندر تھوڑا بہت بھی تقویٰ، اللہ بچا لے گا. اللہ کا لفظ قرآن نہیں لے کر بڑا، یہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے ہم پر. وہاں فرمایا صرف وہی جائے گا، صرف وہی جو اشقا ہے وہ جہنم میں جائے گا.
مگر تقویٰ تھوڑا بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ بچا لے گا. یہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تزکیہ اگر تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اللہ نے راستہ بتایا. جس نے مال دیا اس کا تزکیہ ہوگا، اور مال دینے کی نیت کیا ہوگی؟ کہ میرا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ رَبُّكَ يَرْضَىٰ، کہ میرا رب راضی ہو جائے. وہ رب کا ہے وہ اعلیٰ ہے، بہت بڑا رب ہے میرا، وہ راضی ہو جائے. بس یہ انسان کی طرف ہوتی ہے. اور آخری میں اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے حضرات محترم، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قسم ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. اللہ نے قسم کھا کے بات کی ہے. سوال میرے اور آپ کا ہے، ہم اللہ کی قسم پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.